دنیا میں دو چیزیں انسان کو اللہ سے سب سے زیادہ غافل کرتی ہیں، تین چیزیں سب سے زیادہ غافل کرتی ہے۔ ایک نشہ شراب، دوسرا موسیقی گانے بجانے، تیسرا عورت زنا بدکاری۔ یہ تینوں چیزیں آپ کے ملک میں ہول سیل کے حساب سے بولو دستیاب۔ اس لیے اللہ خود اپنی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے تم لوگ نہیں کرو گے اللہ کی تعریفیں، تم عورت کی تعریفیں کرو گے، تم شراب کی تعریفیں کرو گے، تم نشے کی تعریفیں کرو گے، تم گانے بجانے موسیقی کی تعریفیں کرو گے۔ اس لیے اللہ الحمد سے لے کے والناس تک خود اپنی تعریفیں کرتا ہے تاکہ تم ان تین چیزوں سے نکل کے کس کی طرف جاؤ؟ بولو نا، اللہ کی طرف جاؤ۔ ورنہ مجھے اپنی تعریف کی ضرورت ہے، کوئی میرے برائی بیان کرے مجھے صفائی دینی پڑتی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ مستغنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا کے سارے انسان اللہ کے خلاف ہو جائیں تو اللہ کی حکومت میں طاقت میں اتنی سی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی ہم سوئی اس پانی میں سمندر میں ڈال کے نکالیں تو سمندر میں کچھ کمی ہوگی؟ کتنی سی کمی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوگی نا۔ تو اللہ کو ہماری تعریفوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ الحمد سے لے کے والناس تک اپنے کمالات بیان کرتا ہے ہمارے فائدے کے لیے، تاکہ تم شراب سے نکلو، تاکہ تم شباب سے نکلو۔ شباب سمجھتے ہو؟ شباب کا مطلب عورت زنا بدکاری، اس بکھیڑوں سے نکلو، اپنے رب کو پہچانو۔ اس لیے اللہ قرآن میں اپنے کمالات بیان کرتا ہے، اور ہم جب ان ملکوں میں آتے ہیں تو ہمارا تو فرض تھا میرے بھائی، ہم ان کے سامنے اللہ کا انٹروڈکشن کرواتے، اللہ کا تعارف کرواتے۔ یہاں آ کے آپ بجائے ان کو اللہ کی طرف لانے کے خود شراب کباب نشے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاؤ تو آپ سے بڑا بدقسمت پھر کون ہوگا دنیا میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی ہمیں بنایا گیا ہے، اور جو آدمی زیادہ خراب ہو نا ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوگا، تجھے کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا، تجھے کھول کے کوئی جوڑے گا دوبارہ نئے سرے سے تیری فٹنگ ہوگی تو شاید تو انسان کا بچہ بن جائے، ریپیئرنگ سے تو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو خیر ایک مذاق ہے، بتانے کا مقصد ہے مشکل کام خود بخود نہیں ہوتے، کوئی کرتا ہے۔ اللہ بار 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 پیغمبر کے ذریعے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آدم علیہ السلام کے ذریعے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر دنیا میں یہی سمجھانے کے لیے آتے رہے کہ اللہ کو پتا تھا یہ دنیا میں جانے کے بعد دنیا کی چیزوں میں گم سم ہو کے کس کو بھول جائیں گے؟ اللہ کو بھول جائیں گے۔ تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو۔ اب ہم کہتے ہیں اے اللہ تجھے کیا ضرورت ہے؟ ایتھیس ملحد لوگ بولتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں؟ بھئی اللہ کو کیا ہوگا اگر ہم یاد نہ رکھیں اس کو؟ تو کیا ہوگا اللہ کو؟ اللہ کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا۔ صحیح ہے نا؟ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا۔ کیوں؟ ایتھیس لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ میں ایتھیس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آج نوجوانوں کے دل میں بھی یہی وسوسے ہیں، یار اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہم 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھیں، نہیں پڑھیں گے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا، اللہ کو کیا ضرورت ہم اس کی عبادت کریں، ہم یہ کریں ہم وہ کریں۔ یہ سب مذہبی لوگوں کے بنائے ہوئی باتیں، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ میرے بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں پڑھی، نہ اللہ کو پڑھی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں ہم ان لوگوں سے نہیں پوچھیں گے جن کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ اللہ ہی بتائے گا نا، یہ اللہ کے علاوہ مخلوق بتائے گی؟ اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے ہماری نافرمانی سے، ہم فرما بردار بن جائیں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ اپنی صفات بتاتا ہے کہ لا یرضی لعبادہ الکفر، جب تم خدا کی سے بغاوت کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس نافرمانی پہ وہ خوش نہیں ہوتا، اس نافرمانی پہ وہ
नाराज होता है, और जब तुम उसके शुक्र गुजार बनते हो तो उस पे वो खुश होता है। ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया में कोई किसी से खुश हो और इनाम न दे, और जब किसी से नाराज हो तो सजा न दे? दुनिया में भी लोग जब नाराज होते हैं तो सजा देते हैं, खुश होते हैं तो जजा देते हैं। अल्लाह कहते हैं मेरी ये सिफत है कि मैं जब किसी से खुश होता हूं तो उसको जन्नत की सूरत में बदला देता हूं, जब मैं किसी से नाराज होता हूं जहन्नम की सूरत में सजा देता हूं। अब हम कहें ये क्या बात हुई भाई, ये हमें अल्लाह के बारे में किसने बताया? तो भाई जो जिसकी सिफत होती है, कौन किस चीज को पसंद और नापसंद करता है, ये वो खुद बताता है, ये आप फैसला करते हो? आपने मेरी दावत की, फर्ज करो आपने क्या कर ली, मेरी दावत की, फर्ज करो। अब आप कह रहे हो भाई मुफ्ती साहब को पिज्जा पसंद है, मुफ्ती साहब को बर्गर पसंद है, मुफ्ती साहब को गाजर का हलवा पसंद है। कोई अक्लमंद वहां बैठा होगा, बोलेगा बाबे ये मुफ्ती साहब से पूछा जाएगा कि उनको क्या पसंद है, तू खुद से क्यों फैसला कर रहा है? देखो, एक मौलवी साहब बीमार थे, लेटे हुए थे, आंखें बंद थी, ऐसा लग रहा था कि आखिरी सांसें चल रही हैं। अब लोग मशवरा कर रहे हैं भाई मौलवी साहब को कोई ताकत की ग़िज़ा खिलाओ, ठीक है ना, मशवरा चल रहा है। एक ने कहा भाई मौलवी साहब को कद्दू का शरबत पिलाओ, एक ने कहा मौलवी साहब को ये पिलाओ, एक ने कहा मौलवी साहब को ये खिलाओ, एक ने कहा मौलवी साहब को गाजर का हलवा खिलाओ। मौलवी साहब की आंख एकदम यूं करके थोड़ी सी खुली, ठीक है, फिर बंद हो गई। फिर एक ने कहा जी मौलवी साहब को कीमा खिलाओ। जब सब मुख्तलिफ मशवरे दे रहे थे तो मौलवी साहब ने फिर आंखें खोल के कहा भाई इसकी भी तो सुनो, ये क्या कह रहे हैं। एक आदमी मौलवी साहब के पास, पीर साहब की दावत की उसने, एक आदमी ने ना पीर साहब की दावत की और कहा पीर साहब आपको मैं कद्दू शरीफ खिलाऊं या लौकी शरीफ? पीर साहब ने कहा कोई बेगैरत सा मुर्गा खिला दे तू मुझे, इतनी शरीफ चीजों की जरूरत? मुर्गा हो भले बेगैरत हो, वो शरीफ लौकी से पीर साहब की नजर में बेहतर है। तो मेरे भाई, हम किसी की पसंद और नापसंद का फैसला खुद कर सकते हैं कि किसको क्या पसंद है भाई? किसको क्या पसंद है ये खुद फैसला कर सकते हैं। बेटा जब बड़ा होता है ना तो अब्बा से कहता है मैंने शादी करनी है, अब्बा कहते हैं तुझे क्या जरूरत है, मुझे शिकायत कर रहे होते हैं मेरे बेटे को क्या जरूरत है अभी शादी की। मैं कहता हूं ये बेटे से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार? जरूरत जिसको होती है वो बताता है ना, मुझे आके कह रहे हो कि मेरे बेटे को क्या जरूरत है शादी की। अबे भाई जिसको जरूरत है वो बताएगा, उसको है या नहीं है उससे पूछो जाके। उससे पूछ नहीं रहे, पूछ उससे रहे जिसको उसकी जरूरत का इल्म नहीं है। प्यास किसी को लग रही है, जिसको लग रही है वो बताएगा ना। तभी तो मुझे गुस्सा आता है बयान के दौरान जो पानी पूछ रहे होते हैं, पानी। बे भाई मैं भी तो अल्हम्दुलिल्लाह गूंगा नहीं हूं, मुझे जरूरत होगी मैं खुद पूछ लूंगा पानी का। हर थोड़ी देर ये तकल्लुफात बहुत बुरे होते हैं, खाने में बहुत तकल्लुफात हैं। ये बयान से हट के बात कर रहा हूं लेकिन बहुत जरूरी है। तकल्लुफ अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दो, दूसरे के आराम का ख्याल करो। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला सारी जिंदगी ये कहते कहते दुनिया से चले गए कि मुसलमान तकल्लुफात में है, मुआमलात में ठीक बोलो नहीं है। आराम का ख्याल करना चाहिए, तकल्लुफ में नहीं पड़ता। तकल्लुफ क्या है, आराम क्या है? आपने मुफ्ती साहब से पूछ लिया, मुफ्ती साहब आपका खाना हमारे यहाँ है, कबूल है? हाँ जी कबूल है। अगर कर लिया कबूल तो मुफ्ती साहब आप क्या चीज शौक से खाते हैं बता दें। भाई मैं भिंडी खाता हूं, चलो जी भिंडी पका लिया आपके लिए। और गोश्त में भी मैं भाई गोश्त की, चलो मेरा मूड नहीं है गोश्त का, बस मैं गोश्त दावतों में बहुत खा लिया भाई, मसूर की दाल चावल। ऐसा ना हो हर जगह यही चलता रहे। एक मिसाल दे रहा हूं मैं। अब आपने खाना ला के रख दिया, ये मुफ्ती साहब दाल चावल, ये फलाना, बस काफी। ये आपने आराम का ख्याल कर लिया कि मुफ्ती साहब को वो चीज नहीं खिला रहे जो वो खाना नहीं चाहते। मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि भी दावत है, भूख लग रही है, भूख से तिल मिला रहे हैं, पिज्जा ला के रख दिया सामने। अबे मेरे तो निवाला गलक में पिज्जे का नहीं उतरता यार, खाए चबाए नहीं जाता। अब हम खा रहे हैं मुरव्वत में, चलो यार अब क्या कहे आदमी। तो अंधगले ने मेहनत ज्यादा की है, सामने वाले के आराम का ख्याल
نہیں کیا, ہم تو اب مروت میں کھا لیتے ہیں, اب کیا کریں. تو آرام کا خیال کرنا چاہیے کسی کا بھی, تکلف نہیں. تکلف کیا ہے, آپ نے بھائی بنا دیا, یہ بھنڈی ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے, رکھ دیا. اب آپ بار بار پوچھیں مفتی صاحب یہ بھنڈی کھائیں گے آپ, مفتی صاحب یہ نہاری کھائیں گے آپ, مفتی صاحب یہ رائتا بھی ہے. بھائی رکھا ہوا ہے نا, مندھے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, آنکھیں ہیں ہماری, نظر آ رہا ہے. اتنا تنگ کرتے ہیں بھائی. ایک دعوت میں کیا ہوا, اتنا پوچھ رہے ہیں یہ کھائیں گے, میں نے کہا چپ رہو گے تو کھاؤں گا نا میں. کیا خیال ہے بھائی, آپ چپ بیٹھو گے تو میں کھاؤں گا. پھر میں نے ایک بندے کو لگا دیا, میں نے کہا جو آئے گا نا پوچھے گا خود ہی جواب دے دینا, میرا میٹر اب آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, شارٹ ہو رہا ہے. یہ کھا لیں وہ کھا لیں, بھائی سب کچھ سامنے رکھا ہے, پیسے بھی نہیں لے رہے آپ ہم سے, فری میں کھلا رہے ہو, تو اب ہماری مرضی یار, جو کھا لیں گے. تکلف بری چیز ہے, دوسرے کی راحت کا خیال اچھی چیز ہے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے فرمایا جب مہمان گھر میں آئے, بیٹھتے ہی بلکہ بیٹھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو واش روم کا بتاؤ. بعض دفعہ مہمان میں شرم ہوتی ہے, بہت زور کا آیا ہوا ہوتا ہے, بتا نہیں رہا ہوتا. وہ کہتا ہے میزبان کیا کہے گا کہ یار آتے ہی کہاں گھس گئے بیت الخلا میں, اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے. اب یہ سلمان بھائی ہیں, ان کو بہت زور کا پیشاب آیا ہوا تھا, کل کہنے لگے میں مفتی صاحب مجھے بہت زور کا پیشاب آیا ہوا ہے, میں پیشاب کروں. اب پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں نا, میں چاروں پیشاب کر لوں تاکہ تھوڑا سا فریش ہو جاؤں. میں نے کہا اتنی ڈیٹیل کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, پیشاب آ رہا ہے جاؤ پیشاب کر کے آ جاؤ. انسان کو خود بخود ایک شرم سی آتی ہے بتاتے ہوئے کہ میں نے کہاں جانا ہے, واش روم. یہ انسان کی نیچر ہے, لہذا وہ پوری ڈیٹیل پورا نا حاشیہ چڑھا دیا انہوں نے کہ ایکچولی وہ اس لیے میں جا رہا ہوں کہ تھوڑا فریش ہونا چاہتا ہوں. بھائی تو جا یار, اس میں اتنی ڈیٹیل میں جانے, یہ نیچرل ہے. نہیں آ رہا تو ٹینشن کی بات ہے, پھر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا کہ آ ہی نہیں رہا, آ رہا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو آداب معاشرت, یہ حضرت حکیم الامہ کی کتاب پڑھیں. آج یہ آداب غیر مسلم قوموں میں آ گئے ہیں, انگریزوں میں نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں, ہمیں جاپانیوں میں نظر آ رہی ہیں, مسلمانوں میں شارٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان گھر میں آئے سب سے پہلے یہ واش روم ہے بھائی, اس کو خود ہی لے جاؤ کان پکڑ کے. خیر اتنا نہیں کرو, اس کو بس بتا دو یہ. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں کیا کہہ رہا تھا, بات کہاں سے کہاں نکل گئی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, اللہ اپنا انٹروڈکشن, اپنا تعارف کیوں کرواتا ہے, اللہ کو پتا ہے. یہ لوگ زیمبیا میں آ کے, غیر مسلم ملک میں آ کے, جب چاروں طرف شباب بھی دیکھیں گے اور کباب بھی دیکھیں گے اور شباب بھی دیکھیں گے اور شراب بھی دیکھیں گے, تو ان کو اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر جب ان کو کوئی آ کے کہے گا فجر کی نماز جماعت سے پڑھو, کیا ٹینشن والا کام. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ بتا رہا تھا کہ اللہ ہماری نیکی سے خوش ہوتا ہے, اور تھوڑا خوش نہیں بہت خوش ہوتا ہے. اللہ گناہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے, اور تھوڑا ناراض نہیں بہت ناراض ہوتا ہے. تو اللہ کی یہ صفت ہے, اللہ کی یہ چاہت ہے. اب یہ چاہت اللہ میں ہے یا نہیں ہے, یہ میں نہیں بتا سکتا, یہ آپ نہیں بتا سکتے, یہ ایتھیس ملحد نہیں, یہ گورا نہیں بتا سکتا, یہ جیپنیز نہیں بتا سکتے. یہ جو ذات ہے وہی بتائے گی. تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے, آسمانی کتابوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا ایتھیس اور ملحد میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تم نافرمانی کرو تو مجھے کوئی غصہ نہیں آئے گا, تم میری فرما برداری کرو تو کوئی خوشی نہیں ہوگی. جو نافرمان ہے اسے مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا, جو نیک لوگ ہیں انہیں بھی مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا. نا 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 نا, کوئی میری فرما برداری کرتا ہے, میرے لیے قربانی دیتا ہے, میرے لیے صبح نیند قربان کر کے مسجد میں حاضری دے کے فجر کی نماز پڑھتا ہے, مجھے وہ تھوڑا اچھا نہیں بلکہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اور جو نماز قضا کرتا ہے مجھے وہ تھوڑا برا نہیں بلکہ بہت زیادہ برا لگتا ہے. اے اللہ کیوں برا لگتا ہے, تیرے اندر یہ صفت تو ہے مگر اس کی ریزن کیا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ناشکری, دنیا میں کوئی عقل مند آدمی بھی ناشکری کو پسند نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ بچہ جنتے ہیں, بچہ نافرمان نکلے جائیدادوں سے آگ کر دیتے ہیں, بد دعائیں دینے پہ آ جاتے ہیں. تو اللہ نے اپنی صفات پہ انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو اللہ کی صفات سمجھ میں آئے, اللہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تخلقوا باخلاق اللہ, حدیث میں آتا ہے ان تکفروا
اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ اس نافرمانی کو پسند نہیں کرتا. اس لیے میرے بھائی اس دنیا کے ان فلاسفروں کی باتوں میں مت آئیں کہ ہم مر جاتے ہیں تو مٹی ہو کے ختم. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دیکھو جانوروں کی کوئی آزمائش نہیں ہے، جانور مر کے مٹی ہو کے ختم، کیونکہ جانور نہ شکر گزار ہو سکتے ہیں اور نہ شکرے ہوتے ہیں. ان کے پاس سینس ہی نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ شکر کیا ہوتا ہے اور نہ شکری کیا ہوتی ہے، احسان فراموشی کیا ہوتی ہے. جانوروں کو اللہ نے یہ سینس بولو نہیں دی ہے. جیسے ہمارے دوست جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نا بیچاروں کو، اب وہ سینس ہے ہی نہیں کہ چمیلی کی خوشبو کیا ہے اور گلاب کی خوشبو. یہ سافٹ ویئر اللہ نے کیا کر دیے، یہ انسٹال کر دیے. باقی سب سیٹ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ اور سمجھیں، باقی ہر چیز فٹ فاٹ. یہ سافٹ ویئر اللہ نے کیا کر دیے. یہ مجھے بڑی عبرت ہوئی ہے سن کے کہ یار اس کا مطلب دماغ میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو ناک کو آرڈر کرتی ہیں کہ یہ چمبیلی ہے، یہ گلاب ہے، اور چوٹ لگنے سے وہ سیٹنگ کیا ہوتی ہے، آؤٹ. ایک چوٹ سے سیٹنگ آؤٹ ہوئی، بننے میں کیا خود بخود بن سکتی ہے ایسی سیٹنگ؟ نہیں ہو سکتی بھائی. تو بھائی پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو. سمجھتے ہو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایک اللہ نے ہمیں بنایا اور وہ اللہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دے کے ہم سے حساب و کتاب لے گا. جو نیک لوگ ہیں ان سے خوش ہو کے ان کو جنت دے گا، جو برے لوگ ہیں ان سے ناراض ہو کے ان کو سزا دے گا جہنم کی صورت میں. دنیا میں جزا اور سزا نہیں ملتی. یہاں نافرمان لوگ ترقی کر جاتے ہیں بہت دفعہ، نیک لوگ تنزل کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ کیسی دھاندلی ہے بھائی. پھر اللہ میں اور کرپٹ حکومتوں میں کوئی فرق ہوا ہے بھائی؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہاں حساب و کتاب نہیں ہے. حساب و کتاب اللہ نے کب رکھا ہے؟ مرنے کے بعد رکھا ہے. تو پہلے اپنا ایمان یہ مضبوط کرو. ہم بنے نہیں ہیں، بنائے گئے ہیں. نمبر 2، موت کے بعد دوبارہ بولو زندگی ہے، زندہ ہونا ہے موت کے بعد. ان غیر مسلموں کو بھی بتاؤ، ان کو نکالو اس جھنجال سے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں. ان کو بتاؤ کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس خدا کا حقیقی پیغام صرف اسلام کے پاس ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس بولو نہیں. پہلے خدا کے وجود کے دلائل دو، پھر ان کو سمجھاؤ یہ پیغام خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ کس کے پاس ہے؟ یہ پیغام صرف اسلام کے پاس، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس نہیں ہے. تو لاؤ بھائی مارکیٹ میں. اگر اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے تو مارکیٹ میں بولو لاؤ. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہو، نیا موبائل آیا ہے، آپ دکاندار سے کہتے ہو موبائل دکھا بھائی. اس نے کہا یہ لے. کتنی قیمت ہے جی؟ اتنے لاکھ. تو میں وہاں سے لے رہا ہوں. کہہ رہے وہ مارکیٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس بولتے کیوں نہیں ہے. لینا ہے مجھے سے لینا ہے یہ موبائل. نہیں ہے تو مارکیٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ بلا تحقیق مانو گے؟ آپ سرچ کرو. ادھر گئے وہاں چیک کیا نہیں ہے بھائی، ادھر گئے وہاں چیک کیا نہیں ہے بھائی. گھوم پھر کے کہاں ہوگے؟ اگر موبائل لینا ضروری نہیں ہوا تو گھر چلے جاؤ گے. بہت ضروری ہوا، آپ کے باس نے کہا کہ نیا ورژن جو بھی آیا ہے موبائل کا تجھے لازمی لے کر آنا ہے ورنہ تجھے کل جاب سے نکال دوں گا. پھر لے دے کے کہاں ہوگے؟ اسی شاپ کے پاس آؤ گے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ موبائل میرے علاوہ مارکیٹ میں کسی اور کے پاس نہیں. اسلام کا یہ دعویٰ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے. حقیقی دین جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف کون سا مذہب ہے؟ اسلام. مارکیٹ میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ مارکیٹ میں اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ چاہتوں کا مسودہ ہے ہی نہیں. اب بھائی اسلام نے دعویٰ کر دیا، ہمیں چاہیے ہم ذرا مارکیٹ میں پھر کے دیکھیں کیا خیال ہے بھائی. تو ہم مارکیٹ میں زیمبیا کی مارکیٹ میں آئے، ہمیں یہاں بہت سارے مذہب نظر آئے.
ہم ان مذہب والوں کے پاس گئے. میں الگ الگ مذہبوں کا نام نہیں لیتا, کسی مذہب پہ طنز کرنا مقصد نہیں ہے. ہم نے جب ان مذہب والوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھی, ان کے رہبروں کو دیکھا, تو ہم نے کہا وراثت کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں. ہم نے کہا نکاح طلاق کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں. ہم نے کہا خرید و فروخت کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے کہا طہارت کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس. بولتا کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ نہیں ہے. ہم نے کہا بھائی رشتہ داری جوڑنے کی کیا فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس, ہمارے تو رشتہ دار ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں کے ابا ہوتے ہیں, کچھ کے ابا نہیں ہوتے. ہم نے کہا میرے بھائی غسل کا طریقہ بتاؤ. انہوں نے کہا غسل کب فرض ہوتا ہے یہ بتاؤ. انہوں نے کہا فرض نہیں ہوتا, جب دل چاہے نہا لو, نہیں دل چاہے تو نہیں نہاؤ, مرضی ہے آپ کی. ہم نے کہا بھائی اللہ خدا کی عبادت کا طریقہ بتاؤ ہمیں, طریقہ کیا ہے, کتنی عبادت کرنی ہے, اس کا پیکج کیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ پیکج. کسی نے کہا ہفتے میں 1 دن جانا ہے, کیا کرنا ہے, کوئی پیکج نہیں ہے. کسی کے پاس مارکیٹ میں تعلیمات ہے ہی نہیں. جب آپ اسلام کے پاس آئے, آپ نے پوچھا بھائی خدا کو راضی کرنے, خدا کے حقوق کیا ہیں, مخلوق کے حقوق کیا ہیں, پورا پیکج. خدا کو راضی کرنے کے لیے دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. کیسے پڑھنی پڑے گی؟ ایسے پڑھنی پڑے گی. کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے وضو کرنا ہے. کیسے کرنا ہے جی؟ ایسے کرنا ہے. کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ اس طرح سے وضو ٹوٹتا ہے. غسل کا فرض ہوتا ہے, اس طرح سے فرض ہوتا ہے. طہارت کے حکام کیا ہیں؟ ایسے ایسے حکام نبی نے بتائے نا کہ کنویں میں چوہا گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں کہ کنواں پاک ہوگا. بلی جیسا جانور گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں. کتے جیسا جانور گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں. پورے پورے ڈول گن گن کے بتا دیے حدیث میں. کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے کتنی دفعہ دھونا ہے. استنجے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک یہودی نے پوچھا کہ کیا تمہارے پیغمبر نے تمہیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا ہے؟ ایک صحابی سے کہا, وہ تو طنز کر رہا تھا. فرمایا ہاں ہمیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. من استجمر فلیوتر. نکاح کا کیا طریقہ ہے, نکاح ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے, ختم کن صورتوں میں ٹھیک ہے, کن صورتوں میں ختم کرنا برا عمل ہے, ماں باپ کے کیا حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے. یہ تو میں ٹاپک ہے, اس پر بہت 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس خدا کو راضی کرنے کے لیے جو پیکج ہے, اسلام کے علاوہ کسی کے پاس وہ پیکج بولو ہے ہی نہیں. وہ ہمیں اخلاقیات بھی سکھاتا ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے شراب حرام ہے, مردار مت کھاؤ, جانور ذبح کرو اللہ کا نام لے کے, کن جانوروں کو کھانا ہے, کن کے قریب نہیں جانا. یہ بھی پوری ڈیٹیل ہمیں کہاں ملے گی؟ اسلام میں ملے گی. غیر مسلموں کے پاس یہ ڈیٹیل بولو ہے کیا؟ نہ. جوا حرام کر دیا اس نے. غیر مسلم سے پوچھو جوا حلال ہے حرام ہے, ان کی ساری زندگی سوچتے ہی رہیں گے لیگل ہونا چاہیے کہ انلیگل ہونا چاہیے, سوچتے رہیں گے. سود کے بارے میں سوچتے رہیں گے. غیر مسلموں سے پوچھو بال رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے, کچھ کہیں گے بالکل ٹنڈ پنڈ ہونی چاہیے, کچھ کہیں گے ہر طرح کے بال بڑھا لو. اسلام سے پوچھو, اسلام کہتا ہے عورت کو سر کے بال بڑھانے چاہیے, اس کی فطرت کا حصہ ہے. مرد کے پاس آپشن ہے سر کے بال رکھے یا سر منڈائے, اور جب سر ٹنڈ کرائے تو لوگ شعر پڑھیں, حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر مڈانے پر بھی تو ظالم رہا. کچھ لوگوں پہ ٹنڈ جچتی ہے. داڑھی کے بارے میں مذہب نے حکم دیا, مرد کو داڑھی بڑھانی پڑے گی. مونچھوں کے بارے میں حکم دیا, بغلوں کے بال صاف کرنے, زیر ناف بال صاف کرنے. اتنی ڈیٹیل میں کوئی مذہب تمہیں گائیڈنس دیتا ہے؟ کوئی ہے کسی کے پاس؟ ماں باپ جوان ہو تو کیا سلوک ہے, بوڑھے ہو جائے تو کیا سلوک ہے, ماں باپ کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے, خرچہ پانی کس گورنمنٹ کے ذمے یا اولاد کے ذمے؟ غیر مسلموں نے بوڑھے ماں باپ کا سارا خرچہ حکومت پہ ڈال دیا, اولڈ ہاؤس. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. باپ کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اولاد کی. ماں کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی. میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ غیر مسلم اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش. اللہ نے کہا بھائی بیوی گھر میں رہے گی, کھلائے گا کون؟ شوہر. کمائے گا کون؟ شوہر. گھر کا سربراہ کون ہے؟ شوہر. غیر مسلموں کو پتہ ہی نہیں سربراہ کون ہے, کہتے ہیں دونوں برابر ہیں. ابے بھائی گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ اور ریاست ہوتی ہے, کوئی گھر امیر کے بغیر چل سکتا ہے؟
4 آدمیوں پہ بھی ایک کو انگریز کمپنی میں باس بناتا ہے، گھر میں کسی کو بھی باس نہیں بنایا اس نے، تبھی طلاقیں ہو رہی ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے. کسی کمپنی، کسی بھی آرگنائز ادارے کو دیکھا 4-5 افراد بھی ہوں تو ایک کو امیر انگریز بھی بناتا ہے. گھر میں انگریز نے کسی کو امیر نہیں بنایا، سارے ہی باپ ہیں. بیوی بھی باپ ہے، شوہر بھی باپ ہے، بچے بھی کیا ہیں؟ باپ ہے. باپ بچے کو ڈانٹ نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، سب کیا ہے؟ باپ. تو جب سب ایک گھر میں باپ ہوں گے تو گھر چلے گا؟ اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا، بھائی یہ ایک گھر ہے، یہ بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اس میں بھی ایک امیر ہے. وہ امیر کون ہے؟ اتفاق سے شوہر ہے بھائی. وہ کون ہے بھائی؟ اس لیے عورت کو حکم دیا گھر میں اطاعت کس کی کرنی ہے؟ شوہر کی، تاکہ یہ گھر چلے. تبھی مسلمانوں کے گھر چل جاتے ہیں، غیر مسلموں کے گھر بنتے ہی نہیں ہیں. چلتے کہاں سے؟ اور بنتے ہیں تو بڑی مشکل سے چلتے ہیں. طلاقوں کا ریشو، اتنی طلاقیں، اللہ کی پناہ. تو میرے بھائی اپنے مذہب پہ فخر کرو. سمجھتے ہو؟ مذہب پہ کیا کرو؟ فخر کرو، شکر کرو اور دعا مانگا کرو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ جب تو نے ہمیں اسلام دے دیا تو اب ہمارے دلوں کو اسلام سے ہٹانا نہیں، موت تک ہمیں ایمان پہ قائم رکھنا. بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، خدا کی قسم.